उसने हमें
اس نے عزت دی، اس نے اسلام جیسی دولت دی، اس نے قرآن جیسی کتاب دی، اس نے ہمیں فرض عزل جیسی نعمت دی، فرض عزل جیسی نعمت دی، فرض عزل جیسی نعمت دی. جملہ کرو حسینیوں کی نظر، جملہ کرو عزیزان محترم، آپ سنے کو سنیے گا، دل کیجیے گا. باقی جو کہتے ہیں کہ شاید کہ جنت میں جانے سے پہلے جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑے، جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، اس دنیا سے جانا ضروری ہے. تو اور لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ جنت میں جانے سے پہلے مرنا ضروری ہے، مگر ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ دیکھو اس زندگی میں جنت دیکھی جا سکتی ہے، اگر توفیق مل جائے تو کربلا جا کے جنت دیکھ لینا، ورنہ امام مالک نے آج جنت دیکھنا. کربلا جاؤ گے وہاں بھی جنت ملے گی، فرض ادا بناؤ گے یہاں بھی جنت ملے گی. اسی لیے کہا گیا کہ امام حسین کی جو قبر ہے وہ 3 جگہ موجود ہے. 3 جگہ امام حسین کی قبر، حدیث کا جملہ ہے. پہلا مقام کربلا معلیٰ میں قبر ہے، جہاں سب لوگ جاتے ہیں. پروردگار توفیق دے کہ آپ سب بھی اس قبر کی زیارت کریں. دوسرا مقام، پہلا مقام جہاں قبر حسین ہے اللہ نے رکھی ہے کربلا ہے، مگر اللہ کو پتا تھا کہ کیا پتا کوئی انسان بہت دور دراز بیٹھا ہو مگر اس کے دل میں حسین کی موت ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے کربلا نہ جا پائے، ہو سکتا ہے زندگی کے معاملات کی وجہ سے کربلا نہ جا پائے، تو اس کو قبر حسین کی زیارت سے محروم نہ رکھا جائے. اللہ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، اسی لیے امام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا خیال اللہ نے رکھا، اور امام نے حدیث میں فرمایا کہ ایک امام حسین کی قبر کربلا میں ہے، مگر اللہ نے اسی طریقے سے امام حسین کی قبر کی دوسری جگہ معین کی ہے، اور دوسری جگہ انسان کے محلے کا عذاب آنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دوسری جگہ ہمارا عذاب آنا ہے کہ یہاں قبر امام حسین موجود ہے، تو یہاں آؤ تو یہ سوچ کے آیا کرو، یہ سمجھ کے آیا کرو، اپنے آپ سے کہہ کر آیا کرو. یہ نہ سمجھنا کہ میں فقط امام مالک میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کے آنا کہ میں امام حسین کے روزے کی زیارت میں جا رہا ہوں. امام حسین کے روزے کی زیارت ہو جانا، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. آج پہلی محرم ہو گئی، مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جیسے ہی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک طرف سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دوسری طرف سے خطبوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہاں حسینی ماتم کرتے ہیں، ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں ماتم کو بدعت بنانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ماتم کہاں سے آ گیا، مجلس کہاں سے آ گئی، نوحہ کہاں سے آ گیا، عزاداری کہاں سے آ گئی، فرض عزل کہاں سے آ گئی، حسین کی مجلس کہاں سے آ گئی، یہ مرثیہ کہاں سے آ گیا. آج تک دنیا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عزاداری کہاں سے آئی ہے. جب ہم نے رسول کی سیرت کو پڑھا اور رسول کی حدیث کی کتابوں کو پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آیا، اور ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور ہم باقی مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ یہ کچھ 100 سالوں پرانا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 300 سال کا ہے، 400 سال کا ہے، 500 سال کا ہے، 1400 سال کا ہے. نہیں، اتنا چھوٹا سلسلہ عزاداری کا نہیں ہے. عزاداری کی تاریخ بہت پرانی، بہت پرانی تاریخ. میں آج آپ کو پہلی مجلس کا منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ بھی زمین پر رکھا پہلی مجلس جو اس زمین پر ہوئی ہے. اور یہ اللہ کا انتظام تھا. آپ دیکھیں، جب کوئی گاؤں نیا بستی نئی بستی ہے تو پہلے لوگ بس جاتے ہیں، بعد میں ضرورت کے انتظامات آتے ہیں. بعد میں بجلی آئی، پانی آیا، ہاسپٹل بنا، اسکول بنا، تو کام سارے بعد میں ہوتے ہیں. پہلے لوگ بستے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، باقی سارے کام
رزق کا انتظام کیا، پھلوں کا انتظام کیا، حیات کا، ہوا کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، تمام چیزوں کا. اس کے بعد جناب آدم حوا کو زمین پر بھیجا. پہلے سارے انتظام کیے، پھر بھیجا. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا بھائی پروردگار نے کہا ہے، پروردگار پیغمبر کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کہے گا کس لیے بھیج رہا ہوں؟ ہدایت کے لیے. پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے. پر ہدایت کس کی کرے گا؟ آدم کس کی ہدایت کرے گا؟ جب اپنی طرف چاروں طرف نظر دوڑائیں گے کوئی بھی نہیں، ایک آدم ہے ایک حوا ہے، تو پروردگار ہمیں تو بھیجا ہدایت کے لیے، مگر ہے کوئی نہیں. آدم کس کی ہدایت کرے؟ آدم کس کو دینا کرنا پڑ رہا ہے؟ ابھی تو کوئی آیا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا میں نے اسی لیے تو انتظام پہلے کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے انسان آ جائے اور میں بعد میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں تو کوئی انسان یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم اتنے دن بغیر بھاڑی کے رہے تھے، ہم اتنے دن بغیر رہنما کے رہے تھے، تو اتنے دن ہمیں پتا نہیں تھا کہ تو کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے لیے کرنا کیا ہے. تو اللہ نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی اعتراف دنیا میں کرے کہ میں جب دنیا میں آیا تو کوئی حاکم نہیں تھا، کوئی رہنما نہیں تھا. اللہ نے کہا اس دنیا میں انسانوں کو بعد میں بھیجوں گا، رہنما کو پہلے بھیجوں گا. انسانوں کو بعد میں بھیجوں گا، پیغمبر کو پہلے بھیجوں گا. مگر میں بہت سوچا کیا کیا جناب آدم نے دنیا میں آ کے کسی کو ہدایت کرنے کے لیے دو عمریں کرنی. ایک امام جماعت بھی اس گاؤں میں نہیں جانا پسند کرتا جہاں کہا گیا ہمارا نماز جماعت پڑھانی. جماعت میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے ایک دو لوگ آتے ہیں. جہاں پر کہیے گا جہاں پر دو آئے تو مولانا کہیں گے جب ایک دو لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو جماعت کیوں کرتے ہیں؟ جہاں مولانا سوچتا ہے کہ جماعت کے لیے مولانا بن رہے کم سے کم 10-12 آدمی ہو نماز پڑھنے والے. تو اللہ نے آدم کو دے دیا ہدایت کے لیے. پوری دنیا میں کوئی نہیں. اللہ سے سوال کرو پروردگار آگے بڑھا کر آدم کو اس دنیا میں بھیجا. اب جب جناب آدم جناب آدم کی دنیا میں آ گئے. اب آدم آنے کے بعد اس دنیا میں گریا کرتے تھے، روتے تھے. ایک مرتبہ جناب جبریل آدم کے پاس آئے. اب آدم کے پاس آنے کے بعد جناب جبریل نے آدم کو پنجتن کی معرفت کرائی، پنجتن کا تعارف کرایا، پنجتن کے بارے میں بتایا اور پنجتن کے فضائل بتانے کے ساتھ ساتھ حسین کے مسائل بتائے. حسین کے مسائل بتائے. حسین کے مسائل جبریل نے پڑھے، آدم نے سنے. ایک ایک مصیبت سنتے تھے آدم کیا کرتے تھے؟ آدم روتے تھے. تاریخ کی پہلی مجلس، زمین کی پہلی مجلس، زمین کی پہلی مجلس کب ہوئی؟ جناب آدم کے زمانے میں ہوئی. پانی مجلس کون تھا؟ پروردگار آدم تھا. سامنے مجلس کون تھا؟ جناب جبریل تھے. سامنے کون تھا؟ جناب آدم علیہ السلام تھے. یہ بتا دیا کہ اللہ زمانہ کی تلاش ہے کہ مجلسیں کب سے شروع ہوئی. اب ہم کہتے ہیں جب سے دنیا بنی تب سے مجلس ہوئی ہے. مجلسوں کی تاریخ بھولنے کی کوشش نہ کرے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے مجلس ہوتی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک مجلس ہوتی رہے گی. اور زمانے میں ایک بار عام ہے مجلسیں. جب ہم مجلسوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم امام حسین کی عزاداری کی بات کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، خدا نہ کرے کیا، خدا نہ کرے کیا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ چھوٹی مجلس ہے تو وہ بڑی مجلس ہے. یہ چھوٹا پروگرام ہے وہ بڑا پروگرام ہے. یہاں چھوٹے مولانا ہیں وہاں بڑے مولانا ہیں. یہ سب طرح کی بات ہے. پورے معاشرے میں اکثر ہم اپنے معیار کے مطابق مجلسوں کو دیکھتے ہیں. کبھی مجلس میں مجلے کے حساب سے دیکھتے ہیں چھوٹی مجلس تھی یا بڑی مجلس
یہ بیان بڑی مجلس تھا، تمام چھوٹی سی مجلس تھی. کیسے چھوٹی مجلس تھی؟ مدنی کہاں سے مولانا آئے تھے، چھوٹی والے مولانا تھے اور مجلس پڑھنے چلے گئے، پتا بھی نہیں کرا. کب پتا لگا بہت بڑی مجلس تھی. کیوں؟ کہا کہ بہت محنت کرو پاٹا، بہت خرچہ کیا تھا ماشاء اللہ سے. کب پتا لگا بہت چھوٹی مجلس تھی. کا کیوں؟ کہ کچھ بھی تو نہیں بنا، کچھ بھی تو نہیں بنا، شربت پر ہزاروں کو چلا دیا گیا. بس معمولی تبدل بانٹ دیا. یہ معیار ہم نے بنایا ہے، ہمارے بنائے ہوئے معیار ہے. فاطمہ زہرا نے بنایا ہوا معیار نہیں ہے، یہ رسول خدا نے بنایا ہوا معیار نہیں ہے. بلکہ رسالت کی نگاہ میں نہ کوئی مجلس چھوٹی ہوتی ہے، نہ کوئی مجلس بڑی ہوتی ہے. فاطمہ زہرا جیسے غریب کے گھر پر شہزادہ میں آتی ہے، ویسے ہی امیر کے گھر میں آتی ہے. ہر گھر میں فاطمہ زہرا آگے بڑھاتی ہے جو میں غریب و امیروں کے فرق نہیں کرتی. یہاں پر کوئی فرق نہیں پایا جاتا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں، دنیا آپ کو بھاگنے کی کوشش کرے گی، دنیا آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گی، اختلافات کے ڈالے گی. کہیں امیر اور غریب کہے گا، کہیں آئے کوئی کہے گا، خاندان خاندان کہے گا، گھر گھر کہے گا، ملک ملک کہے گا، شہر شہر کہے گا. میں کہوں گا یہ ساری دنیا میں اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر یہ اختلاف اثر آنے سے باہر کی دنیا میں ہے، اثر آنے سے اندر نہیں ہے. اثر آنے کے اندر سب ایک نظر آتے ہیں. امیر کے گھر سے سب کہتا ہے، غریب کے گھر سے کہتا ہے. صلوات محمد علی محمد. یہ اختلاف ہے مگر کہاں ہے؟ ہزارے سے باہر کی دنیا. وہ دنیا ہے آپ کے پاس، ایک یہاں سے باہر کی دنیا اور ایک چوکٹ سے اندر کی دنیا. اور یہ جو دنیا ہے ہماری چیزوں کی بہت خوبصورت ہے. یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو مجلس کہیں چھوٹی بڑی نہیں. ہر مجلس جو امام حسین کے لیے ہوتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے. تبرک کے طور پر معیار، مولانا کے طور پر مجلس کے چھوٹے بڑی ہونے کا معیار، ایک اور معیار لگا تب مجمع ہی نہیں تھا. مجلس میں مجمع نہیں تھا. 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا مجلس پڑھ رہے تھے. لیکن وہ مجمع ہوا ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کا مجمع تھا. میں کہتا ہوں مجمع بھی مجلس کے لیے معیار نہیں، مجمع معیار نہیں ہے. اور اسی بات کو ثابت کرانے کے لیے اللہ نے دنیا میں پہلی مجلس رکھی. اور پہلی مجلس رکھ کے بتایا، پڑھنے والا جبریل، مجلس کرانے والا پروردگار، سننے والے جناب آدم. اللہ نے بتا دیا اگر شروع سے پیچھے ایک آدمی بھی سننے کے لیے آ جائے تو حسین کی مجلس برپا ہو جاتی ہے. ایک آدمی بھی آ جائے حسین کی مجلس برپا ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کون؟ حضرت امام جناب آدم. سب سے پہلے مجلس کرنے والے کون؟ حضرت آدم. سب سے پہلی مجلس پروردگار آدم سے جناب آدم کے سامنے ہوتا ہے. اور عزیزوں یہ ہمارے آدمی ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم مجلس کریں. شریف باپ کی شریف اولادیں اپنے باپ کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں. ہمارے پاس جواب یہی ہے کہ جب ہمارے باپ نے سب سے پہلے اس زمین میں آ کے مجلس کی تو آج ان کی اولادیں بھی مجلس کر رہی ہیں. ہمارے باپ نے مجلس کی تو آج ہم بھی مجلس کر رہے ہیں. عزیزوں آدمیت کا تقاضا. دوسری بات یہ سرکاری مجلس کرنا آدمیت کا تقاضا ہے، ذہنیت کا تقاضا ہے، ہمارے تبدیلی ہونے کا تقاضا ہے. ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. پوری دنیا کی دولت کو آپ نظر میں رکھیں، پوری دنیا کی کتنی دولت ہوگی؟ کروڑوں کو بھول جائیں، اربوں 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 اربوں. دیکھیں ہمارے پاس
علی کے چاہنے والے کو دیکھو، یہ کیا ہم ریلیز کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں مناتے ہیں؟ 1 ارب روپیہ دیکھو اس سے کم ہے کہ تمہیں محرم کے ایام میں شادی کرنا یا کوئی خوشی کا فنکشن اپنے گھر میں کرنا، اگر سچا علی کا چاہنے والا ہے کیا وہ پیسہ دے گا اور امام کے غم کے ایام میں اپنے گھر میں خوشی کرائے گا؟ کیا کبھی کسی نے ایسا کرایا ہے؟ نہیں کرایا۔ کروڑوں روپے دے دو، اس سے کہو کہ تم ہمیں تم ملک کا ہم تمہیں وزیر اعظم بنا دیں گے، اور کیا کرنا ہے؟ تب تمہیں گھر میں ایک فنکشن کر دو خوشی کا، محرم کے لیے نہیں کرنا۔ ہمارے ہم کے ایام چل رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں امام حسین کے غم کے احترام، اور اسی طریقے سے کسی غریب کو 1 کروڑ بھی دیا جائے اور کہا جائے کہ عید غریب کے دن تمہیں ایک غم کی مجلس کرانی ہے، تو کیا وہ کرائے گا؟ نہیں کروں گا۔ اچھا کیوں نہیں کرائے گا؟ کیا اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ محرم میں خوشی نہیں کرانا اور غریب میں مجلس نہیں کرانا، کیا پیسوں کی ضرورت نہیں؟ کہاں پیسوں کی تو سب کو ضرورت ہے، کسے پیسوں کی ضرورت نہیں؟ تب ایک کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ کرا لو، پیسہ بھی جائے گا، کہاں کرائے کیسے؟ ہمارا دل جو ہے نہ جانے اللہ نے دل کس مٹی سے بنایا ہے۔ 1-2 مہینوں میں کسی بات پہ دل خوش نہیں ہوتا، غریب کو یہ دل غمگین نہیں ہوتا، کوئی کروڑوں میں یہ غریب اور رونے کے لیے کہے تو غریب اور ہم رو نہیں سکتے، کوئی کروڑوں میں محرم میں خوشی منانے کے لیے کہے محرم میں ہم خوشی نہیں منا سکتے، کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں غریب غریب ہوتا ہے، اپنے آپ ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، محرم آتے ہیں خود بخود ہمارے دل میں غم محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت عظیم غم کے دن چل رہے ہیں، لہٰذا اس میں ہماری کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ محرم میں خوشیاں منانے کا دل نہیں کرتا، غریب اور بے حد پر غم منانے کا دل نہیں کرتا۔ اور نگران محترم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، امام نے فرمایا کہ کیوں ہے کہ یہ اس لیے امام نے فرمایا کہ شیعہ کو نہ بولے کوئی فاصلے کی نہ دینا، اے میرے جانے والوں، اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ تمہیں ہمارے باقی مقدس امیر سے بنایا گیا ہے۔ تم دنیا کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے، دنیا کے غم میں تم روتے نہیں ہو، کیونکہ ہمارے باقی امیر سے بنے ہو، جو ہماری خوشی ہوتی ہے تم اس میں خوش رہتے ہو، جو ہمارا غم ہوتا ہے کہ تم وہاں غمگین ہوتے ہو۔ سلام علیکم محمد کچھ نہیں ہے، ہمارا دل خود بخود خوش ہوتا ہے جب خوشی کے ایام آتے ہیں، دل خود بخود غمگین ہوتا ہے جب غم کے دن آتے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے اختیار ہی نہیں کرتا خوشی اور غم پہ، ہماری مرضی نہیں چلتی خوشی اور غم پہ۔ تو ابھی تعلیم محترم، یہ عزاداری ہماری وجود کے ساتھ جڑی ہے، یہ عزاداری ہماری دینت کے ساتھ جڑی ہے، ہماری شریف کے ساتھ جڑی ہے، ہماری فطرت کے ساتھ جڑی ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ہم کیا ہمارے بھراتے میں یہ بات کہی ہے کہ وہاں ہر تاریخ داری، وہاں ہر تاریخ عزاداری داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین کی عزاداری کی وجہ سے ہے۔ اب ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہی کہیں گے ہمیں عزاداری سے اتنا ملا کہ ہم عزاداری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے، ہمیں دین عزاداری سے ملا، ہمیں شریعت عزاداری سے ملی، ہمیں نماز عزاداری سے ملی، ہمیں قرآن عزاداری سے ملا، ہمیں صبر عزاداری سے ملا، ہمیں ایثار عزاداری سے ملا، ہمیں وفا عزاداری سے ملی، ہمیں شجاعت ہوئے، ہمیں شجاعت عزاداری سے ملی، جو لگے ہمیں شجاعت
ہندوستان میں چلے جائیے، کسی بھی شہر میں شیعہ ملیں گے، اس پورے شہر میں سب سے عزت دار لوگ ہوں گے۔ ہم گجرات گئے، کرناٹک گئے، ایسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ ابھی تک جن کے پاس کلچر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں شیعہ سب سے الگ لگا، سب سے الگ، یہ آزاداری کا کرشمہ ہے، آزاداری کا کرشمہ۔ جہاں گجرات کے گاؤں میں، علاقوں میں لوگ پسماندہ ہیں، وہاں کے بچے اگر کوئی غیر گجراتی آتا ہے اسے دوسرے دیش کا سمجھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کس دیش کے آئے ہو۔ عام بچے، مگر جو علی کے گھرانے کے بچے ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ بچے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کسی اچھے ہائی فائی شہر میں رہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ مجھے بتائیے اور بھی بچے ہیں، اور بھی مذہب والوں کے بچے ہیں، مگر یہ اتنے بیکورڈ ہیں، مگر ہمارے ماشاءاللہ شیعوں کے بچے یہ اتنے زیادہ آگے کی باتیں کرتے ہیں، کیسے؟ یہ بچے اتنے اپ ڈیٹ کیسے ہوئے؟ یہ اتنے آگے کیسے بڑھے؟ کا مولا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال برش ازاں کا ہے۔ یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو شعور دیا تو برش ازاں نے دیا ہے، ہمیں برش ازاں نے شعور دیا، ہمیں برش ازاں نے سلیقہ سکھایا ہے، کہیں بھی سرکاری نہیں۔ ہم ایسے کے جانے والے سرکار ملیں گے، باوقار ملیں گے، اور پہلے تو ہو سکتا ہے یہ بات پہلے ثابت کرنا پڑتا، ہو سکتا ہے ثابت کرنی پڑتی کیسے اس سرکار میں، مگر اس سال تو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی عزت تو پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے علی والوں کی عزت کو دیکھ لیا، پوری دنیا نے وزیر والوں کی عزت کو بھی دیکھا، صحیفہ والوں کی بزدلی کو بھی دیکھا، پوری دنیا دیکھ چکی۔ ہمارا تمام، ہمارا شرف، ہماری جو عزت تھی وہ سب نے دیکھی۔ ہمیں سب کچھ آزاداری سے ملا، ہمیں شعور آزاداری سے ملا، ہمیں کلام آزاداری سے ملا، ہمیں علم آزاداری سے ملا، ہمیں علم آزاداری سے ملا، ہمیں ثقافت آزاداری سے ملی، ہمیں شجاعت آزاداری سے ملی، ہمیں ہدایت آزاداری سے ملی، ہمیں جنت آزاداری سے ملی، جنت آزاداری سے ملی۔ کیسے جنت ملی؟ ایک تو میں نے مثال بیان کر دی، گھر سے نکلے جنت میں، اور جنت میں آپ کے بیٹھ گئے۔ اب جنت میں جب آ کے بیٹھ گئے تو کیسے جنت بنتی ہے کوئی جگہ؟ ہمیں جنت آزاداری سے ملی، کیسے کوئی جگہ جنت بنتی ہے؟ جنت کوئی جب وہ دیوار کے سجانے سے نہیں بنتی، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے یہ بات بتائی کہ جنت کو اس لیے جنت نہیں کہتے کہ وہاں دودھ بھی رہ رہے ہیں، جنت کو اس لیے جنت نہیں کہتے کہ وہاں یاقوت کے محل ہیں، جنت کو اس لیے جنت نہیں کہتے کہ وہاں تخت و تاج ہیں، وہاں حوریں ہیں۔ جنت کو جنت پھر کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ جنت کو اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہاں پنجتن موجود ہے۔ توجہ توجہ، جنت کو اس لیے جنت کہتے ہیں وہاں پنجتن موجود ہے، وہاں اہل بیت موجود ہے، تو وہ جنت ہے عرش کی جنت، اسی لیے جنت اسے کہتے ہیں جہاں پنجتن موجود ہو۔ اگر وہی پنجتن عرش کی جنت کو چھوڑ کر فرش ازاں پر آ جائے تو یہ پانچویں جنت بن جائے گا۔ جنت دودھ کی نہر کو نہیں کہتے، وجود پنجتن جہاں محض ہو جائے وہی جگہ جنت ہوتی ہے، وہی جگہ جنت کہہ جاتی ہے۔ ہمیں جنت حسین سے ملی، آزاداری سے ملی، اسی ایک لفظ پر سارے اعتراضات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ آزاداری جنت، آزاداری جنت، کیسے؟ جنت کے لیے اتنا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، بھائی جنت اتنی آسان ہے نہیں ہے، کیسے بھی جانتی ہے آزاداری سے جنت؟ آپ اگر کسی اپنے شہر کے سلطان کے لیے
इलेक्शन कराते हैं, गाँव का प्रधान होता है, आप उसको कितने साल में इलेक्शन होता है प्रधान? 5 साल। 5 साल में एक मरतबा वोट देते हैं। उसको अगर ये एहसास हो कि आपने उसका साथ दिया है, तब 5 साल में एक मरतबा, हर साल की वोट नहीं मांगता, एक मरतबा वो कहता है भाई आप बेटा हमारे साथ, हमें एहसास है कोई भी काम हो पहले आपकी गली में होगा, पहले आपके घर का होगा, आपका खाली, हमें एहसास है आप लोगों ने हमारे साथ दिया, तो एक वोट के अंदर इसी दिया, तो जो प्रधान जीतता है वो एहसास करने लगे हमारे लिए जहमत उठाकर वोट डालने हैं कि इन्होंने हम पर भरोसा किया। आपने उसके लिए पैसा खर्च नहीं किया, आपने उसके लिए कोई जहमत नहीं, वैसे कोई कारण नहीं किया, तो एक दिन मामूली सा वोट जिसे आप डाल रहे हैं, जब वो जीत जाता है तो कहते हैं आपने हमारा ख्याल रखा, हम आपका ख्याल रखेंगे, तो एक दिन जिसे वोट डाला उसका तो किरदार ये बना, उसका तो रौब ये बना, उसका तो म्यार ये बना कि आपने हमारा ख्याल रखा, हम आपका ख्याल रखेंगे, और जब से हमने होश संभाला अब आने में आकर बैठे हुसैन का मातम किया, हुसैन ने बदले की मोहब्बत से जुड़ी, ये समझ आई हुसैन के लिए, हुसैन नहीं कहेंगे तुमने हमारा ख्याल रखा, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम तुम्हारा ख्याल, अब सुनना तो से आपके हवाले कर रहा हूँ, जो लोग हैं हर किसी